صفحہ نمبر 60 متعلق بعض کائناتی طبعیہ، کچھ بات ان کے متعلق بیان ہو گئی تھی، باقی ہیں من جملہ ان کے آسمان کا جسم صلب اور اس کا متعدد ہونا ہے۔ آسمان کیا ہے؟ جسم ہے، سخت ہے، صلب معنی سخت۔ کچھ لوگ انہوں نے کیا ہے، اس کے انکار کیا کہ آسمان نہیں ہے، اوپر جو کیا نظر آ رہا ہے، نیلا سا رنگ نظر آ رہا ہے، اودا رنگ، یہ اسی دوری کی وجہ سے نظر آ رہا ہے۔ جیسے پانی اگر زیادہ ہو کسی جگہ پر تو نیلا نظر آتا ہے، اگر کم ہو پانی سفید نظر آتا ہے یا بے رنگ ہوتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ اس کی متعدد ہونے کا بھی انکار کرتے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ آسمان بس ایک ہے۔ اس میں بھی اسی عدم مشاہدہ کا حجت نہ ہونا یاد دلاتا ہوں ان کو، کہ کیا ہے انہوں نے مشاہدہ نہیں کیا، اس لیے کہہ رہا ہے کہ آسمان نہیں ہے یا 7 آسمان نہیں ہے، صرف ایک ہے۔ من جملہ ان امور کے بعض کواکب کا متحرک ہونا ہے، جسے شمس اور قمر کو، قمر یعنی سورج چاند کی نصوص میں حرکت کو ان کی طرف منسوب فرمایا گیا ہے، جس سے ظاہر اتصاف حقیقت میں ہے حرکت کے ساتھ، نہ کہ محض رؤیت میں۔ اگر رؤیت میں آپ کو نظر نہ آئے کہ حرکت نہیں ہو رہی تو اس سے معلوم نہیں ہوتا کہ حرکت نہیں ہو رہی۔ اسے تو بعض چیزیں ہمیں معلوم نہیں، درخت بڑا ہوتا ہے یا نہیں بڑا ہوتا، ہم نے تو نہیں دیکھا کب بڑا ہوا ہے، یہ تو ہمارے سامنے کبھی بھی بڑا نہیں ہوا۔ اس میں جو بڑا پن ہے یا بڑا ہوتا ہے نا، اتنے دیر بڑا ہوتا ہے، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ اس طرح سے ہم کہتے ہیں میں بہت بڑا ہو گیا ہوں آج کل، تم نے کب دیکھا کہ تم بڑے ہو گئے ہو؟ تمہیں اپنا بڑا ہونا بھی معلوم نہیں ہوا ابھی تک کہ کیسے تم بڑے ہو گئے۔ تمہارے بال جو بڑھتے ہیں، داڑھی کے مثلا تم نے کاٹ دی، یہ تمہیں کیسے پتہ چل گئی یہ بڑے ہو گئے؟ ذرا اس کے لیے انتظار میں بیٹھ جاؤ، آج رات پورا کیمرہ لگاؤ اس پر، یہ کیسے بڑھ رہے، معلوم کر سکتے کوئی کیسے بڑھتے اور کتنی مقدار میں۔ مشکل ہے، تو اس طرح سے یہ چیزیں بھی ہیں۔ اگر ہم ان کی حرکت نظر نہیں رہے تو اس کے معنی نہیں کہ حرکت نہیں کرتی، سورج بھی حرکت کرتے وغیرہ، زمین بھی حرکت کرتی، بعض ستارے بھی۔ اور اس سے ہم کو مقصود انکار کرنے سکون شمس سے، نہ کہ انکار کرنے حرکت ارض سے۔ شریعت نے اس سے نفی یعنی اثباتاً بالکلاً بحث نہیں کی، شریعت نے اس کے اثبات سے یا نفی کرنے سے بحث نہیں کی، کیونکہ یہ مشروع چیزیں نہیں ہیں، عمل سے متعلق نہیں ہے نا۔ ممکن ہے کہ دونوں میں خاص حرکت ہو، جس کی مجموعے سے اوضاع مشاہدہ حاصل ہوتی ہیں، اوضاع معنی احوال۔ اس طرح کہتے کہ من جملہ ان کائنات طبعیہ کے ان امور کے نظام حرکت موجودہ شمس کا اسے طور سے متبدل ہو جانا ہے، یعنی جو کیا ہے سورج کا جو نظام ہے نا، اور یہاں پر جو حرکت نظام شمسی، اس کا جو حرکت ہے نا، اس طور پر متبدل ہو جانے، بدل جانے کہ وہ بجائے مشرق کے مغرب سے طلوع کرے۔ اب تم مشرقی سے سورج طلوع ہوتا ہے وغیرہ، ایک دن آئے گا مغرب سے طلوع ہوگا۔ محض اس نظام کا دوام مشاہد اس تبدیل کے استحالہ کی دلیل نہیں ہو سکتی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بس سورج ہمیشہ مشرق کی طرف سے چڑھتا آیا ہے اور چڑھ رہے، کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھا مغرب کی طرف سے نکلا ہے، تو وہ قیامت کو نہیں مانتی، قیامت واقعی نہیں ہوگا، کیونکہ سورج طرف سے نہیں نکل آ سکتا۔ تو اس سے یہ کہاں ثابت ہوا کہ چلو ایک نظام دوام کے ساتھ ہم مشاہدہ کر رہے کہ سورج اس طرف سے نکل آ رہا ہے یا طلوع ہوتا ہے، لیکن اس سے تو یہ استحالہ لازم نہیں آتا کہ مغرب کی طرف سے طلوع نہیں ہو سکتا، جیسے کہ علوم عقلیہ میں ثابت ہو چکے، اور ظاہر بھی ہے کہ دوام مستلزم ضرورت کو نہیں۔ اگر ایک چیز دائمی ہے تو یہ مطلب نہیں کہ بس وہ ضروری ہو گیا۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر سے تم ہمیشہ کھانا کھایا کرو، کہ اس پر ضروری ہو گیا کہ تم اس کے گھر سے ہمیشہ کھانا کھاؤ، بس دائمان آیا کرو، ممکن ایک دن تمہیں منع بھی کر دینا آیا کرو، بس ختم، اس نے تو ضروری نہیں کیا تھا۔ اور ایک کہ تمہارے ساتھ سائن بھی کرے، دستخط بھی کرے، سب ملکان کو جمع کر کے کہہ دے کس کا کھانا میرے ذمہ ہو گیا، اور یہ دستخط اب اگر پیچھے ہٹے گا تو نقصان ہوگا اس کے لیے، کیونکہ اس نے ضروری کر دیا تھا۔
ایک کہ دائم ہونا اور ایک کہ ضروری ہونا، دونوں میں فرق ہے۔ ایک آدمی ہے سنت کے بعد دعا مانگتا ہے، سنتوں کے بعد دائمی مانگتا ہے، کسی کو نہیں کہتا تم مانگو، کسی کو نہیں کہتا تم مت مانگو، بس مانگتا ہے، جائز ہے، اس کے لیے کوئی گناہ نہیں۔ ایک آدمی ضروری سمجھتا ہے کہ مانگو دعا، اگر تم نے نہیں مانگی تم کیا ہو، جاہل ہو، جٹ ہو، تم کی دعائیں نہیں مانگتا۔ اگر کوئی مانگتا ہے اس کو کہتے تم کیوں مانگتے ہو، تو دیکھیے تم نے ضروری کر دیا، یا بعض چیزوں کو جو نہ ضروری تھا اور ضروری بھی نہ تھا اس کو تم نے کیا کر دیا، ضروری قرار دیا۔ تو دائمی طور پر صحیح ہے، سورج اس طرف سے چڑھا رہا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ بس ہمیشہ ہی صحیح ہو۔ ایک دن یہی سورج کیا ہوگا، مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا، اور اگر خلاف فطرت ہونے کا شبہ ہو کہ تو خلاف فطرت ہو جائے گا، تو اس کا حل انتباہ دم میں ہو چکا ہے وہاں پر کہ خلاف فطرت نہیں ہے، اصل میں تمہاری عادت یہی رہی تھی، اس لیے تم کہہ رہے کہ میری فطرت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں میری فطرت ہے کہ مجھے فلاں نشے میں بہت مزہ آتی ہے، تمہاری فطرت نہیں ہے، تم نے فطرت کو بگاڑا ہے، فطرت نہیں ہے، عادت ہے۔ من جملہ ان امور کے جہت فوق میں جس میں بشری کے اس قدر یا اس قدر بلند ہونے کا امکان ہے کہ جہاں ہوا نہ ہو، اس وقت محض اس بنا پر کہ اس جگہ زندہ رہنا خلاف فطرت ہے، اس کا انکار کیا جاتا ہے، اور اس کی فرع ہے معراج جسمانی کا انکار۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم شب معراج تسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ اگر آدمی یہاں سے اوپر کو چڑھے، چلو جہاز وغیرہ میں یا کسی راکٹ وغیرہ کے ذریعے سے آدمی اوپر جا سکتے ہیں، لیکن آخر اوپر تو کیا ہے، ایک طبقہ ناریہ ہی اوپر، آگ والا طبقہ ہے، اس میں آدمی جل جاتے، جو بھی اوپر جاتے وہ جل جاتا ہے، جو کچھ بھی ہو۔ تو پھر پیغمبر علیہ السلام کیوں نہیں جاتے، جبریل علیہ السلام کیسے آتے، وہ تو وہی کے لیے بھی راستہ بند کرنا چاہتے کہ جبریل علیہ السلام نیچے نہیں آ سکتا، کیونکہ وہاں پر طبقہ ناریہ ہے، ایسی بھی کوئی چیز نہیں جا سکتی۔ اور اسی طرح وہ اور طبقے نکالتی، اوپر طبقے کہاں سے ہو گئے، بس ان کا ایک خیال ہے فلسفائی قدیم کا۔ اور ساتھ ساتھ کہتے کہ ایک گھوڑا تھا، چلو اس کے پر چلو مان لے کہ ایک براق تھا، براق جانور نا، اس پر پیغمبر علیہ السلام کو شب معراج کیا گیا تھا، تو وہ جانور پھر کیسے اتنا تیز گیا آسمانوں تک، اور پھر آسمانوں سے اوپر جنت وغیرہ کا سیر کرایا جبریل امین نے، اور یہ 24 گھنٹے میں یا ایک رات دن میں کیسے ممکن ہے؟ تو وہ کیا کرتے، شب معراج کا انکار کرتے، پھر کہتے کہ چلو شب معراج کا انکار تو نہیں کر سکتے، قرآن کریم میں آیا ہے نا، پھر تو کافر ہو جائیں گے، چلو کیا کریں گے، اس کے لیے کوئی اور منا لیں گے کہ یہ جو معراج کیا تھا خواب میں کیا تھا، خواب میں تو ہم بھی کیا کرتے، راتوں کو جہاز چلاتے ہیں۔ تو جسمانی کا انکار تھا، کہتے کہ جسم کے ساتھ پیغمبر علیہ السلام آسمانوں کو نہیں گئے تھے۔ خلاف فطرت کی بحثوں پر انتباہ دم میں ملاحظہ فرما کر اس کا جواب حاصل کر لیا جائے، وہاں پر سے خود کیا کرو، جواب حاصل کرو کہ یہ چیز خلاف فطرت نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ سائنسدانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے سورج پر قدم رکھا، نہ چاند پر قدم رکھا، خیر رکھ کوئی مسئلہ نہیں، ممکن رکھا ہو، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام سے اوپر گئے ہیں، چاند سے بھی اوپر گئے ہیں، آسمانوں سے بھی اوپر گئے ہیں، جنت و دوزخ گئے ہیں، تو اس میں کون سی بڑی بات ہوئی حیرانی کی؟ یہ جو چاند پر قدم رکھنے کوئی اور دنیا جنت دوزخ تو نہیں ہے نا، یہی دنیا ہے، اور دنیا کا ایک سیارہ ہے، جس یہاں اس سیارے پر آپ رہ رہے ہیں یا پر اپنے قدم رکھے ہیں، ممکن ہے وہاں پر بھی رکھ سکے آدمی، اس میں کون سے استحال ہے، صرف ذرا کیا ہے، کوشش کی ضرورت، اس کے لیے ذرا خرچہ آتا ہے۔ اور اگر احتمال عقلی کو وسعت دی جائے تو خلاف فطرت کا قائل ہونا بھی نہیں پڑتا، کبھی بھی خلاف فطرت نہیں کہو گی انشاءاللہ، اگر کیا ہو عقل میں ذرا وسعت و تنگ عقل آدمی نہ ہو، کیونکہ اسی جگہ زندہ رہنا بشر کا اس وقت خلاف عادت ہے جب وہ ایک معتد بھی وقت تک مکث بھی ہو، مکث منا ٹائم گزارنا، اور اگر برقی طرح حرکت سریعہ کے ساتھ نفوذ ہو جائے تو اس وقت حیات خلاف فطرت بھی نہیں۔ چلو ایک جگہ پر اگر آکسیجن نہیں ہے، ہوا نہیں ہے، وہاں پر اگر کسی کو کچھ دیر کے لیے کیا کر دیا جائے، روکا جائے، ٹھہرایا جائے، تو اس کی سانس بند ہو جاتی ہے نا، مر جاتا ہے، لیکن پیغمبر علیہ السلام تو حرکت سریعہ کے ساتھ وہاں سے گزرے ہیں، حرکت سریعہ منا تیز حرکت کے ساتھ، اگر تیز حرکت کے ساتھ تم آگ پر سے بھی اس طرح ہاتھ کیا کر دو، پھر دو، آگ نہیں جلاتی ہیں، تیز گزار کے، تیز پھیرا کے، اس طرح پیغمبر علیہ السلام بھی چلو تیزی سے گزرے ہیں، تو کیا ہوا، چلو وہاں آکسیجن نہ ہو، خیر کون سی بات ہوئی۔
جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر انگلی کو تھوڑی دیر تک آگ میں رکھا جائے جل جاتی ہے، لیکن اگر جلدی جلدی اس میں کوئی نکال لے جائے تو نہیں جلتی، حالانکہ کہ آگ کے اندر سے عبور ہوا ہے۔ سو اگر معراج میں اس طبقے میں سے فوراً نکال کر اوپر لے جائے، یعنی فوراً وہاں سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نکالے گئے تھے، اور وہاں ہوا یا ہوا کا ہم خاصیت کوئی دوسرا جسم فضا یا سما میں موجود ہو تو اس میں کیا خرج ہے؟ تو چلو تمہارا یہ اعتراض بھی ختم ہوا، اور جو لوگوں کے دل میں تم نے کیا کر دیے تھے، شبے ڈالے تھے، لوگوں کو دین سے بھگانا چاہا تھا، دور کرنا چاہا تو وہ بھی ختم ہوا۔ آگے انتباہ نمبر ہے 11، 11 منع 11، متعلق مسئلہ تقدیر۔ تقدیر کے مسئلے کے متعلق کیا ہے حضرت صاحب انتباہ کر رہے تھے؟ تقدیر کے مسئلے میں بہت سارے لوگوں کے قدم پھسل گئے ہیں، صرف چھوٹے چھوٹے لوگوں کی نہیں، مرتد اور زندگیوں کی نہیں، ملحدوں کے، بلکہ کمزور درجے کے مسلمانوں کی قدم بھی اس میں پھسل گئے ہیں۔ تو کہہ رہے کہ مرجع اس مسئلے کا علم و تصرف ارادہ خداوندی ہے۔ جو خدا کا اور اس کی صفات کمال کا قائل ہوگا اس کو اس کا قائل ہونا واجب ہوگا، مگر اس وقت اس مسئلے میں بھی چند غلطیاں کی جاتی ہیں۔ بعض تو صرف اس کا انکار ہی کرتے ہیں تقدیر کا، اور بنا انکار محض ان کا یہ خیال ہے، وہ کس وجہ سے انکار کرتے ہیں؟ صرف ان کا یہ خیال ہے کہ اس مسئلے کے اعتقاد سے تدبیر کا ابطال ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں تم لوگ تقدیر کا مسئلہ بیان نہ کرو، یہ نہ کہو کہ تقدیر حق ہے وغیرہ، تقدیر ماننے کی بات نہ کرو کسی سے، کیونکہ جب تقدیر مانو گی تو تدبیر کہاں رہے گی؟ کیونکہ ہم کیوں تدبیر کریں؟ اللہ نے پہلے سے لکھا ایسے ہی ہوگا، تو پھر تدبیر کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے لکھا مثلا کہ فلاں شخص کا فلاں عورت کے ساتھ نکاح ہوگا، تو پھر کفوا مت ڈھونڈو، ایک دوسرے کے متعلق معلومات نہ کرو کہ یہ دونوں کیا ہے، ایک مسلمان ہے دوسرا کافر ہے، اور یہ مت پوچھو کس خاندان کے کس قوم کے، کیونکہ تقدیر میں لکھا ہے۔ کس نکاح کی تقدیر میں لکھا ہے؟ چلو تقدیر میں اگر لکھا بھی ہے تو یہ تو نہیں لکھا کہ تم مت ڈھونڈو یا تحقیقات مت کرو۔ پیسوں کے متعلق تو ماشاءاللہ تم تحقیقات کرتے ہو، دنیا کمانے کے متعلق تو تم نے کبھی بھی نہیں کہا چلو کرسی پر بیٹھ جاتے، دنیا تو خدا جاتی کیونکہ اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے۔ اس طرح سے کبھی بھی تم نے یہ نہیں کہا کہ چلو بس بند کرو یہ کاروبار، کیونکہ اللہ نے اسے بھی تقدیر میں لکھا ہے، جو کچھ آنا ہے وہ تو آئے گا، جو کچھ نہیں آنا ہے وہ نہیں آئے گا۔ اگر 100 کوشش بھی کرو نا تو 1 پیسہ نہیں بڑھتا، تو پھر اس کے متعلق کیوں لوگ نہیں بیٹھتے آرام سے؟ دین کی بات آ جاتی تو کہتے تقدیر کی بات ہے، اگر اسلام کی بات آ جائے تو تقدیر میں لکھا ہوا تھا، اگر ایمان کی بات آ جائے تو تقدیر میں لکھو، تو دنیا کے متعلق کیوں نہیں کہتے لوگ؟ یہ سائنسدان بیٹھ جائیں نا، امریکی والے برطانیہ والے، کیوں آگے کیا کر رہے ایجادات کرے، بس بیٹھ جائے، اللہ نے تقدیر میں لکھا انشاءاللہ سب کچھ ہو جائے گا۔ تم نے اتنی اپنی نیندوں کو کیوں حرام کیا خود پہ؟ نیندوں کو حرام کیا، ہر طرح کی کوشش کی، اور چالے سازش کے لیے تم نے کیا کر دیا؟ ہر طرح کی کوشش خرچ کر دی، پیسہ خرچ کر دیا، مال لوٹ لیا، اور کہہ رہے ہم کو کہ تم بیٹھ جاؤ، تقدیر کی کیا ہے، بس ساری باتیں طے ہو چکی ہیں۔ اصل میں کیا کرے، لوگوں کو دھوکا دے رہے۔ تقدیر نے کبھی بھی تمہیں نہیں کہا کہ تدبیر چھوڑو، تقدیر تو یہی ہے کہ تم پہلے تدبیر اختیار کرو، اگر تمہاری تدبیر فیل ہو گئی، کامیاب نہیں، بس تم پاس ہو، اللہ کے نزدیک تم مجرم نہیں، اللہ کے نزدیک تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی کوشش کیوں نہیں کی تھی، لیکن اگر تم نے تدبیر ہی چھوڑی تھی اور کہا تھا کہ اللہ ویسے بھی سب کچھ کر رہے، تو اللہ تم سے اس کا ضرور پوچھے گا کہ تدبیر کیوں نہیں اختیار کی تھی۔ جب سامنے سانپ آ جاتے بھاگ جاتے ہوں، کہتے یار تقدیر کی یہاں پر تمہیں یاد نہیں آتی، کتا جب آ جاتا ہے کاٹنے کے لیے اس وقت بھاگ جاتے ہو، اوپر سے اگر پتھر گر جاتا ہے درخت وغیرہ سے یا چھت سے تو تم وہاں سے فوراً بھاگ جاتے ہو، ہٹ جاتے ہو، ہٹ جاؤ مر جاؤ گے، وہاں پر تمہیں کیوں تقدیر نظر نہیں آتی، کیوں یاد نہیں آتی؟ جب کوئی اور بات ہو تو کہتے تقدیر ہے، تو پتہ چل گیا پر کوئی تقدیر وقدیر کی بات نہیں ہے، اصل میں تمہارے پیٹ نے تمہیں بہت سارے خیالات دیے ہیں، جب نفس کی بات آ جاتی ہے، جان کی بات آ جاتی ہے، تمہارا فائدہ ہو، تمہارا کیا ہو نفع ہو، تو اس وقت کہتے تقدیر تو ہم بھول گئے ہیں، جب اللہ کی بات آ جاتی ہے، رسول کی بات، دین کی بات، کہتے یار تقدیر چلے، ہاں کیا کرو تقدیر کی بات ہے۔ تو تقدیر کو بھی لوگوں نے کیا کر دیا، اپنے نفس کے لیے استعمال کیا، اور تدبیر کا معطل ہونا اصل بنیاد ہے تمام کم ہمتی و پستی کی۔ اگر لوگ کہیں نا کہ تدبیر کی ضرورت نہیں ہے تو مطلب ہے کہ تم کم ہمت ہو۔ کم ہمت آدمی کیا کرتا ہے؟ ہمت نہیں کرتا،
ہمت مرداں مدد خدا. اور واقعی میں یہ خیال ہی خود غلط ہے. کوئی شخص اپنے سوئی فہم سے تدبیر کو باطل و معطل سمجھ جائے تو یہ مسئلہ اس کا ذمہ دار نہیں. اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ یار یہ تو اسی بھی تقدیر کی بات تھی نا، اس نے تدبیر اختیار نہیں کی، اسباب اختیار نہیں کی، وسائل اختیار نہیں کی، اور اس کو کیا کر دیا، معطل سمجھ لیا، تو یہ تقدیر کی غلطی نہیں ہے بلکہ اس شخص کی غلطی ہے. اس کا فہم کیا ہے، اس کی فہم خراب ہے، اس کی عقل خراب ہے. لیکن کسی نص نے تدبیر کا ابطال نہیں کیا. قرآن و حدیث تو اسی کے متعلق آئی ہے کہ تم کماؤ، والکاسب حبیب اللہ، کمانے والا اللہ کا دوست ہے. کماؤ، اللہ نے کہا کہ تم کیا کرو، پہلے نماز وغیرہ پڑھو، فانتشروا فی الارض، پھر زمین میں پھر کیا کرو، منتشر ہو جاؤ، کماؤ وغیرہ، روزی کماؤ، حلال کماؤ. بلکہ پیغمبروں کو خصوصی طور پر حکم دیا جو نازنی قسم کے بندے تھے اللہ کی، کیا یا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. کلوا من الطیبات، پاک چیزیں کھاؤ. کہاں سے پاک چیزیں کھائے؟ جیب سے تو نہیں کھائے جا سکتے، کمانے پڑتے ہیں. بلکہ سعی و اجتہاد و کسب معیشت و تزود للسفر و تدابیر دفع مفاسد و مکائد عدو وغیرہ بے شمار نصوص میں مصرحاً وارد ہے. بلکہ سعی کرنا، کوشش کرنا، کسب معیشت کرنا، معاش کے لیے کوشش کرنا، تزود للسفر، سفر کے لیے توشہ سامان وغیرہ تیار کرنے، اس کا شریعت نے حکم دیا ہے کہ خالی ہاتھ نہ جاؤ. و تدابیر دفع مفاسد، مفسدوں کی ختم کرنے، دفع کرنے کے لیے اللہ نے کہا کہ تم تدبیر اختیار کرو. اگر کسی جگہ پر ایک بات غلطی کا ذریعہ بن رہی ہو، اس بات کو بھی روک دو، اس کا گلا گھونٹ دو، تاکہ آگے کیا نہ ہو جائے، حرام کام میں نہ پڑ جاؤ. وہ جائز کام بھی نہ کرو جو تمہیں حرام کی طرف لے جائے. دیکھیں اللہ نے اسے بھی روکا، رسول نے. ومکائد عدو، اور دشمنوں کی سازش ہے، اس سے بھی تم بچنے کی کوشش کرو. یہ نہ کہو چلو میرے دشمن کو تم آزاد کر دو، جو کچھ میرا کر دے، چلو کر دے، خیر ہے، کیوں کر دے. ماشاءاللہ کوئی ویسا آج تک پیدا نہیں ہو جس نے کہا اے میرے دشمن کو آزاد کر دو، جو کچھ مجھے کہے. نہیں، ایسا کبھی نہیں کہا. ہر آدمی کہتا ہے میں اپنے دشمن کو پہلے ماروں گا. کسی نے کہا کہ چلو اس کو آزاد چھوڑ دو. دیکھیں یہاں پر یہ بہت سمجھدار ہے، کیونکہ اس کی نفس اس کو بہت عزیز ہے نا، اس لیے ایسا کر رہے ہیں. وغیرہ بے شمار نصوص میں مصرحاً وارد یہ چیزیں صراحت کے ساتھ آئی ہے.